تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پچھلی شریعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک نبی پر کوئی کتاب نازل فرما دیتا تو سمجھو کہ بہت سارے نبی اس کتاب کے فالو ہوتے تھے، ایک نبی کی شریعت کئی نبیوں تک چلتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فائنل یعنی مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کوئی آدمی نہ قرآن کے اندر کوئی چیز ڈال سکتا ہے، نہ حدیث کے اندر کوئی چیز ڈال سکتا ہے، نہ شریعت کے اندر کوئی چیز ڈال کر یہ کہے کہ یہ کرنے سے ثواب ملتا ہے، یہ کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو سمجھو کہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے مہر لگا دیا کہ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کوئی شریعت کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال سکتا، نہ کوئی شریعت کے اندر سے باہر کوئی چیز نکال سکتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر میں آج آپ کے سامنے یعنی اس مہینے کے اندر جو لوگ جو بدعات اور رسومات اختیار کرتے ہیں اس سلسلے کے اندر آپ کے سامنے کچھ یعنی جن اللہ والوں کو سامنے رکھ کر یہ اپنی نفسانی خواہشات کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ شریعت کے اندر بگاڑ پیدا کرتے ہیں اور جو اسلام میں وہ چیز نہیں ہے اس کو اسلام بتا کر لوگوں کے سامنے ڈھونگ کرتے ہیں، تو سمجھو کہ اس کی چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بزرگ ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی سیرت اور آپ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ اگر ان کی زندگی پر ایک نظر آپ ڈال لیں تو انشاءاللہ صحیح دل رکھنے والا آدمی یہ سوچے گا کہ بھئی واہ بہت بڑے اللہ والے ہیں اور انہوں نے ایسے زندگی گزاری ہے تو ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں گے۔ اگر ان کی سیرت کو بازو رکھ کر صرف دیکھا دیکھی ادھر کی ادھر کی بلکہ پرانے لوگوں کی باتیں سن کر اسی طرح رسم و رواج میں لوگ ملوث ہو جائیں تو سمجھو کہ وہ شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہیں بلکہ شریعت کے اندر مداخلت کر رہے ہیں۔ یہ رسم و رواجات کرنے والے آپ ان سے پوچھیں کہ بھئی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا نام کیا ہے، ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے، ان کی ماں کا نام کیا ہے، ان کے استاد کا نام کیا ہے، ان کے نانا کا نام کیا ہے، اور اسی طرح اگر یہ سوالات کرے تو شاید کہ کوئی ایسا آدمی ہو جو ان کی سیرت کو آ کر کیا ہے بیان کر سکے، ان کے خاندان کے سلسلے میں بیان کر سکے۔ تو اسی لیے میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ آپ سب حضرات کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہم جو ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی دین کے ساتھ غداری نہیں کرے گا، دین کے ساتھ وفاداری کرے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی۔ تو بہرحال میرے بھائیو، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 460 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انتقال فرمائے 560 پر 1 ہجری میں، 560 پر 1 ہجری میں انتقال ہوئے، اور ان کا اصل وطن ہے جائے پیدائش ہے جیلان۔ یہ جیلان ایران کا ایک گاؤں تھا اور ان کا اصل نام یہ ہے، اصل نام پورا سن لے کہ ان کا اصل نام ہے سید محی الدین عبد القادر۔ ان کا اصل نام کیا ہے؟ سید محی الدین عبد القادر، ان کا اصل نام۔ عبد القادر سے آ کر مشہور ہو گئے، اور ان کے والد کا نام ہے
ابو صالح موسیٰ رحمت اللہ علیہ، اور ان کی والدہ کا نام یہ ہے فاطمہ، لقب تھا ام الخیر، اور ان کی کنیت تھی امت الجبار۔ جیسے عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، عبد الغفار ہے، عبد الجبار ہے جبار کا بندہ، اسی طرح جبار کی باندی، اللہ کا نام جبار ہے، اور جیسے مردوں کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عورتوں کے لیے امت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، امت الجبار یعنی جبار کی باندی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پیدائش سے پہلے ان کے والدین کا جو نکاح ہوا ہے وہ بڑا نایاب اور بڑا تعجب خیز واقعہ ہے کہ ایک نوجوان بڑا خوبصورت اور اللہ کی محبت اتنی چھائی ہوئی کہ ایک مرتبہ کسی جنگل میں تشریف لے گئے، سفر کی حالت ہوئی ہوگی یا کوئی اور، جیسا کہ اس زمانے آج کے زمانے میں جیسا روڑا ہی ادھر سے گئے تو ادھر سے گئے، تو ایسا نہیں، وہ زمانوں میں جنگلوں سے سفر کیا کرتے تھے، اور یعنی ایک جنگل کو پار کر دیتے تو دوسرا جنگل، دوسرے جنگل کو پار کر تیسرا جنگل، کوئی متعین راستہ اس زمانے کے اندر موجود نہیں تھا۔ ہاں بعض لوگوں کو معلوم تھا متعین راستہ۔ تو اسی طرح وہ ایک نوجوان جو اسی سفر کی حالت میں گزرتا ہوا ایک سمندری کنارے پر آ کر پہنچے، اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرنے والے، اللہ سے سچی محبت کرنے والے، تو چنانچہ ایک سمندر کی ایک نالی تھی، تو اس وقت سفر کی تھکان سے چور ہو کر ان کو بھوک محسوس ہونے لگی۔ اب فطرت ہے آدمی کی، انسان کی فطرت ہے بھوک کا لگنا، کھانے کا یعنی کھانے کی طرف آدمی کا جانا، تو یہ انسانی فطرت ہے۔ کئی دن کے سفر کے بعد ان کو بھوک محسوس ہوئی تو ادھر ادھر دیکھنے لگے، کہیں کوئی چیز مل جائے میں کھا لوں اور اپنا پیٹ بھر لوں اور اپنی بھوک کو مٹا دوں۔ تو ادھر ادھر دیکھا تو کوئی چیز نہیں ملی، تو پھر وہ سمندر کے کنارے پر جو نالی تھی اس نالی کی طرف ان کی نظر پڑی، تو ایک سیب وہاں پر بہتا ہوا آ رہا تھا۔ نالیاں بولے تو یہ نالیاں مت سمجھو جو ہمارے میونسپلٹی کے، یہ نالی نہیں، نہر بولتے ہیں اسے، ایک نہر، ایک ندی کے جیسا بازو میں آ کر کیا ہے باریک سی نالی ہوتی ہے، اسے بولتے سو۔ وہ گندے پانی نہیں، سمندر کے بازو میں نہر کے جیسا ایک ندی کے جیسا ایک نالی تھی جس میں پاکیزہ پانی بہ رہا تھا، اس کے اندر ایک سیب بہتا ہوا آیا۔ بھوک کی شدت ستا رہی تھی، فوراً سیب کی طرف آگے ہاتھ بڑھائے اور سیب اٹھا کر کھا لیا، اور سمجھا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا، بس میری بھوک کنٹرول ہو گئی، اطمینان سے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے اندر خیال آیا، اے نوجوان، کس کی اجازت سے سیب کھایا ہے؟ مالک کی اجازت تھی؟ سیب جو تو اٹھا کر کھا لیا ہے، یہ اس سیب کا مالک کون ہے؟ تو چنانچہ پریشان ہو گئے، میں نے غلطی کی، مجھے پتہ لگانا چاہیے کہ اس سیب کا مالک کون ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر کھایا ہے۔ تو چنانچہ ضمیر سے یہ آوازیں آنے لگی، تو نے بڑا غلط کیا، تو نے جرم کیا، تجھے پتہ لگانا چاہیے تھا کہ تو نے جو سیب کھایا ہوا ہے وہ سیب کا اصل مالک کون ہے۔ بہت دیر پریشان ہوئے، پریشان ہونے کے بعد انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ کسی بھی طرح میں اس سیب کے مالک تک پہنچوں گا اور میں اپنی داستان سناؤں گا
اور اس سیب کے مالک سے جو ہو سکے معاملہ کر لوں گا، اس لیے کہ ان کی ضمیر سے یہ آواز آ رہی تھی، ان کا دل یہ کہہ رہا تھا اگر تو نے آج ایک سیب کھا لیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پوچھیں گے، وہ مالک بھی آئے گا اور سوال کرے گا میرا سیب تو نے کس طرح کھا لیا۔ تو اب یہاں تو ادلا بدلی ہو سکتی ہے، یہاں تو قیمت ادا کی جا سکتی ہے، یہاں تو معافی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن معافی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ بندوں کا حق بندوں سے دلوایا جائے گا۔ تو اسی سوچ میں اسی ندی کے کنارے چلنا شروع کیے، چلتے چلتے کئی دن کا سفر کیا، سفر کرتے کرتے اس باغ تک پہنچ گئے، دیکھا کہ ایک سیب کا جھاڑ اس کی ڈالی اس نہر کے پانی پر لگی ہوئی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ سیب کے جھاڑ سے ہی یہ سیب گرا ہے۔ تو چنانچہ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے، اطمینان سے سکون کی سانس لی، چلو بھائی باغ تم تلاش کر لیا، اور وہاں ایک مزدور کام کر رہا تھا، مزدور سے پوچھا کہ مزدور اس باغ کا مالک کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، تو ایک باغ کے کونے میں وہ مزدور چلا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا آدمی نظر آیا، مزدور نے کہا یہی مالک ہے۔ اب وہ نوجوان اس بوڑھے آدمی کا احترام کرتے ہوئے ادب کے طور پر کھڑے ہو گئے۔ پچھلے زمانے میں بڑوں کے سامنے کیسا رہنا ہے یہ سکھایا جاتا تھا، ماں باپ اسے سکھاتے تھے کہ بیٹا جب بڑے تمہارے سامنے آ جائے تو ان کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو۔ آج کے زمانے میں نہیں، باپ یہاں بیٹھے تو بچہ بازو بیٹھ کو پون ڈالے بیٹھتا۔ آج کے زمانے میں ادب ختم ہو گیا، آج کے زمانے میں بچوں کے اندر بڑوں کی عزت ختم ہو گئی، بڑوں کی قدر ختم ہو گئی۔ تو میرے بھائیوں، حضرت وہ نوجوان جو تھے وہ کھڑے ہو گئے ادب کے مارے، اور بوڑھے میاں نے پوچھ لیا کہ نوجوان کیا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں ایک مسافر آدمی سفر کی حالت میں تھا، بھوک نے مجھے ستایا، کھانے کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، تو اس نہر سے ایک سیب بہتا ہوا نظر آیا، میں نے بھوک کے مارے اس سیب پر ہاتھ ڈالا اور اس کو میں نے کھا لیا، لیکن میری زمین نے مجھے یہ ملامت کی کہ تو نے اس سیب کے مالک کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اس لیے میں آپ کو تلاش کرتے ہوئے آیا ہوں۔ میں نے آ کر کیا ہے، جان بوجھ کر یا جرم نہیں کیا، بلکہ میری بھوک نے اس بات پر مجبور کر دیا کہ میں سیب کھا لوں۔ میں نے سیب کھا لیا، اور میں کوئی لنگڑا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی لولا آدمی نہیں ہوں، دیوانہ پاگل آدمی نہیں ہوں، لہٰذا میں اس کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ سے اس کا محاسبہ ہو جائے، حساب ہو جائے۔ اب وہ بوڑھا آدمی کہیں کا نوجوان ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھنے لگے۔ وہ بوڑھے میاں، آج کے زمانے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ تو آخر بوڑھے میاں نے پوچھ لیا کہ بھئی کیا چاہتے تم؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں نے یعنی میرا جرم یہ ہے کہ میں نے آپ کی اجازت کے بغیر یہ سیب کھایا ہے، لہٰذا اب یہ سیب کی قیمت بازار کے حساب سے نہیں لگے گی، آپ جو قیمت طے کریں گے وہ قیمت لگے گی، وہ قیمت میں دینے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم قرار نہ دوں۔ آج دھوکے بازی کرنے والے لوٹتے ہیں، اچھا کھاؤ جہنم کی آگ پیٹ میں جا رہی ہوئی، دھوکہ بازی کر کے کھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کھا رہے ہیں، لوگوں کا مال ڈبا ڈبا کر کھا رہے ہیں، کھا لیں آج آ کر کیا پیٹ بھر جائے گا، زندگی لگ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہو، جن کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے آج میں کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی کو جھوٹ بول دیا، کسی کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر لیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو میرے بھائیوں، پھر وہی لوگ یہ سب کرتے سو رسم و رواجاں بدعتیں ڈبا ڈبا کر کھاتے رہتے ہیں، لیکن ادھر یہ کام کرتے رہتے۔ کتنا فراڈ ہو گیا آج کل۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ والوں کی زندگی پڑھیں گے، اللہ والوں کی زندگی سنیں گے تو ہماری زندگیاں بدلیں گی۔ بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ ہم معمولی امت نہیں ہیں، ہم یہودی بنی اسرائیل کی قوم نہیں ہے، ہماری تو سب سے بہترین، سب سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے ہمارے، ہم ان کی امت ہیں۔ فراڈ دینا، جھوٹ بولنا، دھوکے بازی کرنا، لوگوں کے مال کو لوٹنا، یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس امت کا کام نہیں ہے۔ کیا تو بھی ایک گولی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر کھا لیے بولے تو اسے ڈوٹ آ جاتا، ارے کیا کر ڈالیا کہ نہ، 100 بار جا کو پوچھنا شروع کر دیتا، کیا کی گولی کھائے کو سے کیا کیا کی ہو جاتا ہے، پیٹ میں گڑ گڑ کرتا ہے، چکر آئی سرکا ہے، کیا کیا کی میرے جسم میں۔ ایک گولی جو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کھا لے تو جسم کے اندر ایسی تکلیف ہو جاتی ہے، کسی کا مال ہڑپ کر کے کھا لے تو سمجھو کہ وہ آدمی قیامت کے دن نیک آدمیوں کے فہرست میں رہے گا، صحابہ کی فہرست میں رہے گا، اللہ والوں کی فہرست میں رہے گا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے سامنے منہ دکھانے کے قابل رہے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہر انسان کماتا ہے، ہر مذہب والے کماتے ہیں، دوسرے مذہب والوں کی کمائی اور اس امت کی کمائی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس امت کی کمائی وہی ہوگی جو اللہ کے حکم کے تحت ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اس کے خلاف دیکھا دیکھی رواج جو چلا جا رہا ہے، لوگ دھوکہ دیتے ہیں، اسے معمول بنا لیں، یہ معمول بھائی ہے، پوری دنیا کرتی ہے، نام دیتے ہیں، پوری دنیا اس کے قبر میں نہیں آتی، پوری دنیا سے اللہ سوال نہیں کرتے اس کے سلسلے میں۔ کل قیامت کے اللہ یہ پوچھیں گے، تو نے حرام مال اپنے پیٹ میں بھر کر لایا ہے، کیوں لایا؟ اپنی اولاد کو حرام مال کھلایا، اپنے گھر والوں کو حرام مال کھلایا۔ اور اصول ہے، جس آدمی کا گوشت حرام مال سے پلتا ہے وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کافی ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، زندگی مختصر ہے ہر انسان کی، ہر انسان کو اللہ کے پاس جانا ہے، اسی لیے اپنے پیٹ کو حلال کمائی سے بھرو، اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ، اور بیپار میں، دھندے میں غیروں کے مشابہ کوئی کام نہ کرو، دھوکے بازی کے کام نہ کرو، اور جھوٹ کا کام نہ کرو، پاکیزہ اپنی کمائی کو پاکیزہ بناؤ۔ اللہ والوں کی زندگی یہی بتاتی ہے۔ تو چنانچہ وہ بوڑھے میاں ایک دم تعجب میں کہ ایسا نوجوان کہ ایک سیب کے لیے کہہ رہا ہے تم جو قیمت لگانا چاہے قیمت لگاؤ، بازار کے حساب سے قیمت نہیں لگے گی، اب تمہارے حساب سے قیمت لگے گی، میں اس قیمت کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چنانچہ اس بوڑھے آدمی نے کہا، اچھی بات ہے، میری 2 شرطیں ہیں، اگر تم اس 2 شرطوں کو پورا کر لو گے تو کل قیامت کے دن تمہارا میرا حساب کچھ نہیں رہے گا۔ اب وہ نوجوان کے دل میں خیال آ گیا، ایک سیب کے لیے 2 شرطیں لگا رہے بوڑھے میاں آئے، کیا کی قیمت بول رہا ہے تو چکا کو نکل جانا کر کو، ان کا خیال۔ لیکن دنیا سے زیادہ، مخلوق سے زیادہ ان کی نگاہ تھی اللہ کی طرف۔ خاموش ہو گئے،
پوچھا بھائی وہ 2 شرطیں کیا میں مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو بوڑھے میاں نے کہا کہ یہ میرا باغ ہے، 1 مہینے تک تم ان باغ کے جھاڑوں کو پانی دینا ہوگا۔ ہے کوئی آج 11ویں کرنے والے اللہ والوں کا لیبل لگا کر شریعت کے اندر توڑ مروڑ کرنے والے، جو چیز اسلام نہیں ہے اس کو اسلام کے طور پر پیش کرنے والے؟ ہے کوئی ایسا جو 1 سیب کے خاطر 1 مہینہ مزدوری کرے، 1 مہینہ جھاڑوں کو پانی پلائے، پانی سیراب کرے؟ تو اب وہ نوجوان بڑے تعجب انداز سے اس بڑے میاں کی طرف دیکھنے لگا، لیکن ایک بات یاد تھی کہ بھائی یہ 1 مہینے سے زیادہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ 1 مہینہ برداشت کر لے، اللہ کے سامنے سے چھوٹ جائے گا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمارا خیال، ہماری نظریں، ہماری فکر اللہ بن جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ہر قدم جنت کا راستہ بن جاتا ہے۔ اگر ہماری نظر سے، ہمارے خیال سے، ہماری فکر سے اللہ نکل جائے تو پھر شیطان اس کے نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب ہم بولتے چھڑتے جی تمہارا کام تمہیں کرو جی، ماحول کیسا ہے ویسا چلنا سو۔ اب اللہ بات ہم بولتے رہتی لو، وہ بعد میں دیکھیں گے خبر کا مسئلہ، وہ سب اب دنیا میں کیسے چلتا ہے وہ دیکھ لو بس۔ میرے بھائیوں، دنیا کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ وہ پوری زندگی بلکہ قیامت تک زندہ رہ سکے۔ ہر انسان مختصر سے زندگی لے کر آیا ہے، 50 سال 60 سال، اب تو اس کی بھی گارنٹی نہیں، رہتے رہتے چل جاتے ہیں، نوجوانہ بھی چل جاتے ہیں، بچے بھی چل جاتے ہیں، بوڑھے بھی چل جاتے ہیں، کسی کی عمر کی کوئی آ کر تاریخ متعین نہیں ہے، سب بھی جانے والے۔ پھر جانا ہے ہر ایک کو قبر کے اندر، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہاں کا سوچو، ایک آدمی ہے بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک آدمی ہے بڑے آفیشل طریقے سے زندگی گزارتا ہے، دونوں کی زندگی برابر سرابر زندگی گزر رہی ہے، دونوں کی بھی موت آئے گی، دونوں بھی وہی گڑھے میں جانا ہے۔ تو چنانچہ وہ نوجوان تیار ہو گئے، میں 1 مہینہ مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں، دوسری شرط کیا ہے؟ تو بوڑھے میاں نے کہا کہ پہلے وہ شرط پوری کرو، میں دوسری شرط بعد میں بیان کروں گا۔ اب وہ نوجوان شروع ہو گئے، اسی دن سے 1 مہینہ مزدوری کرتے رہے، 1 مہینہ جھاڑوں کو پانی پلاتے رہے، جھاڑوں کو پانی ڈالتے رہے۔ اب اندازہ لگاؤ، زراعت کرنے والوں سے پوچھو کہ باغ کا جو کام ہوتا ہے بڑا ٹف کام ہوتا ہے، بڑا سخت کام ہوتا ہے۔ اب وہ بھی بے تجربہ کار آدمی جو کبھی باغیچے کے اندر پانی نہیں پلایا، جھاڑوں کو پانی سیراب نہیں کیا، اب ایسے آدمی کے لیے کتنا بڑا سخت کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سخت کام کو انہوں نے برداشت کر لیا۔ 1 مہینہ جھاڑوں کو پلاتے رہے۔ بوڑھے میاں بڑے اطمینان کے ساتھ چلو بھئی اب 1 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی بول کر اپنے گھر کی طرف نکل گئے۔ 1 مہینہ مکمل گزر گیا۔ 1 مہینے کے بعد جب واپس ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ نوجوان کے پیشانی پر، یعنی بڑا خوبصورت نوجوان تھے، ان کے پیشانی پر پسینہ ٹپک رہا تھا اور سجدے کا نشان بھی ان کے پیشانی پر لگا ہوا تھا۔ اس سے یہ بات واضح سمجھ میں آتی تھی یہ آدمی پورے سال پورے مہینے اللہ کی کتنی عبادت کرتا ہوگا، اللہ کا تعلق اس سے کتنا زیادہ ہوا ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دین اسلام کا نام صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، یہ بھی دین اسلام کے احکامات ہیں، فرض ہیں، لیکن بندوں کے حقوق۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ہر انسان سے اللہ 5 سوال کریں گے مرنے کے بعد۔ بھئی کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا، حرام کمایا؟ کہاں خرچ کیا؟ اچھی جگہ پر خرچ کیا یا غلط جگہ پر خرچ کیا؟ یہ سوال ہر ایک سے ہوتا ہے۔ اسی لیے مال کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، مال کو حلال طریقے سے کمانا اور اس مال کو حلال جگہ خرچ کرنا یہ بہت اچھی چیز ہے۔ وہ مال انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے، اور وہ مال جو انسان کو جہنم میں پہنچانے والا ہے وہ مال وہ ہے جو حرام
طریقے سے کمائے اور حرام جگہ خرچ کرے. بہت سے مثالیں میں آپ کے سامنے دے چکا ہوں. کوئی کسٹمر آپ کے پاس آئے اس امید سے آتا ہے کسی بھی طریقے سے کہ میں جس آدمی کے پاس جا رہا ہوں وہ میرا خیر خواہ ہوگا, مجھے دھوکہ نہیں دے گا, چاہے وہ دکانداری ہو, چاہے وہ یعنی کام کرنے والے ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, اس نیت سے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ میرا بھلا کرے گا, میرے ساتھ خیر خواہی کرے گا. لیکن اگر یہی آدمی دھوکہ دینے والا بن جائے, دکاندار اس کی وجہ سے اسے دیکھا کہ یہ بھولا بھالا آدمی ہے, اسے ٹوپی ڈالے تو بھی کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں بول کر ٹوپی ڈال دیا. اور اسی طرح کوئی آدمی جو مثال کے طور پر کام کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں. آج کل تو میرے پاس ایسے سوالات آتے تھے کہ حضرت میں فلاں جگہ گیا, ٹیکنیشین کے پاس گیا, اب اس کے پاس جانے کے بعد انہیں یہ چلا گیا, وہ چلا گیا, یہ چلا گیا بول کر ہزاروں روپے میرے پاس لے لیا, کیا بھی گیا نہیں تھا وہاں. گھر بنے گا ہمارا. اور اسی طرح ہر طرح کے ٹیکنیشل کام ہو, ہر طرح کے کام ہو جس کے اندر فراڈ آ جاتا ہے, وقتی طور پر تو پیسہ نظر آتا ہوا نظر آئے گا, لیکن وہ پیسہ اس کے لیے دنیا کے اندر بھی وبال بنے گا اور آخرت کے اندر بھی وبال بنے گا. تو اس لیے میرے بھائیو, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور جو نبی کا امتی ہوتا ہے وہ وفادار ہوتا ہے, وہ انسانوں کے حق میں خیر خواہ ہوتا ہے, وہ فراڈ اور دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا. تو چنانچہ وہ نوجوان 1 ماہ مکمل کر دیے بڑے اطمینان کے ساتھ, اس کے چہرے کے اندر ایک خوشی, ایک بے قراری کہ دوسری شرط بیان کرو آپ, میں دوسری شرط کو مکمل کر کے میں کل قیامت کے دن کے محاسبے سے بچ جاؤں گا. اب وہ بڑے میاں جو تھے بڑے اطمینان سے کہنے لگے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا آپ کو, میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا آپ کو. اب وہ نوجوان بڑی تعجب انداز سے کہ حضرت میں کون ہوں, کہاں سے آیا ہوں, میرا نسب کچھ بھی معلوم نہیں ہے, آپ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے رہے ہیں. چنانچہ بوڑھے میاں تو بڑے عقل مند بلکہ فراست والے تھے, چہرے کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ اس کا تعلق اللہ سے کتنا ہے, اسی لیے اپنی بیٹی کا رشتہ پیش کر دیا. آج کل ہوتے ہیں ایسا, کتنا کماتا دیکھو پیچھے, کتنا لوگوں کو ٹوپیاں پہناتا دیکھو انہیں, خالی مال کی بنیاد پر انہیں انجینئر ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں تو کوسے کی کمپنی میں نوکری کرتا ہے کہ نہیں تو بڑا بزنس مین ہے کہ کتنا کماتا دیکھو. نہ اس کا اخلاق کے بارے میں سوچا جاتا ہے, نہ اس کے دین کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ یہ بندہ میری بیٹی کو صحیح طریقے سے اخلاق کے ساتھ پالے گا اور اس کا حق ادا کرے گا کہ نہیں کرے گا, یہ کوئی بات نہیں. اب سب نوشوں کو بھی خریدتے ہیں اور اس کو بھی خریدنا شروع کر دیے, نوشوں کو لاکھوں روپے میں خرید رہے ہیں. تو میرے بھائی اسی لیے گھروں کے اندر لڑائیاں, فسادیں, جھگڑے, بے برکتی اور اسی طرح فتنے زیادہ ہو چکے ہیں. ہم نے شریعت کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کبھی نہیں پڑھا, اللہ والوں کی زندگی کو نہیں پڑھا. ہم نے کیا کر لیا, بس اللہ والوں کو اگر کچھ دن کے لیے استعمال کر لیا, اللہ والوں کے نام کو استعمال کر لیا ہم لوگ, لیکن اللہ والوں کی زندگی پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو چنانچہ وہ نوجوان حیران ہو کر پوچھنے لگا, آپ کون ہیں مجھے معلوم نہیں, میں کون ہوں آپ کو معلوم نہیں, اب اتنا بڑا فیصلہ. تو انہوں نے کہا اور ایک بات بھی سن لو, میری جو بیٹی ہے وہ بدصورت ہے, خوبصورت بھی نہیں, بدصورت ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, لنگڑی بھی ہے. اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا. یہ میری دوسری شرط آپ مکمل کرو گے, کل قیامت میں تمہارا میرا کوئی حساب نہیں ہوگا. ہمیں تمہیں رہتے جاؤ جی بڑا بولے سو, وہ سیب کی قیمت کیا کی کراؤ تو جاؤ, میں
میرے بھائیوں، اسی لیے جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ ذرے ذرے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے، پانا ہے وہاں کے عذاب اور سزاؤں سے چھٹکارا پانا ہے، تو ہمیں کرنا یہ ہوگا، یہ شرط کو ماننا ہوگا۔ وہ نوجوان نے سوچ کر کہا کہ حضرت میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چنانچہ بوڑھے میاں بڑے جلدی میں تھے، اس سے کیا اچھا ہے کہ اپنی بیٹی کا اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنا با اخلاق، جو اللہ سے اتنا ڈرنے والا کہ ایک سیب کے خاطر 1 مہینہ باغ کے اندر آ کر مزدوری کیا۔ تو اسی لیے آج ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہے ہیں؟ آج امت کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ختم کر دیا جا رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، اور دعا کرتے 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 آج آ کر کیا ہے، کتنے اللہ والے رو رو کر دعا کر رہے ہیں۔ حالات کیوں نہیں بدل رہے ہیں؟ ہم نے اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کیا، ہم نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ دغا بازی کی ہے، ہم نے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ جھوٹا معاملہ کیا۔ اسی بنیاد پر آج امت پر ایسے ظالم لوگ مسلط ہو چکے ہیں، جس کی بنیاد پر آج امت پیچھے جا رہی ہے، کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم ظالموں کو کوسنے کے بجائے اپنی زندگی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ ہماری کیسی زندگی چل رہی ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہے، کیا ہمارا گھر کا ماحول اللہ والوں کے گھر کے ماحول کے جیسا ہے؟ کیا ہماری زندگیاں اللہ والوں کی طرح گزر رہی ہیں؟ کیا ہمارے بچوں کے زبان پر اللہ کا نام آ رہا ہے، یا ہمارے زبانوں پر اللہ کا نام آ رہا ہے؟ کیا ہمارے گھروں کے اندر صبح میں سے لے کر شام تک کبھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں؟ اللہ کے تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرہ ہو رہا ہے؟ میرے بھائیوں، اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم انسان بن جائیں تو سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ نوجوان تیار ہو گئے، وہ بوڑھے میاں، آج بات ہوئی کلچ نکاح، کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی ویڈیو نہیں، کوئی اگر رسم و رواج نہیں، اور آسانی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور بوڑھے میاں نے کہا کہ آپ کی بیوی میرے گھر کے اندر موجود ہے، آپ جائیں۔ اب جتنے بدعات کے کام کرنے والے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں نے کیا اس واقعے پر نظر اٹھائی؟ آپ ان لوگوں کی شادیاں میں جا کر دیکھیں جس میں سراستاً غیروں کی طرح رسم و رواجیں رہیں گے، مسلمانوں کی طرح نہیں رہیں گے۔ تو اس کے بعد وہ نوجوان خوشی کے مارے کہ چلو بھائی، ایک جرم سے میں نے بچ گیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ گیا، کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گے تو حساب دینا پڑے گا۔ یہ خوشی اس نوجوان کے چہرے میں تھی، اور وہ بچی کے بارے میں جو بوڑھے میاں بیان کرے تھے وہ کیا بھی اصل نہیں تھا ان کے خیال کے اندر۔ اور یہ بوڑھے میاں بھی خوش ہیں کہ میرے بیٹی کا مستقبل، فیوچر محفوظ ہو گیا، ایک نیک آدمی، خوبصورت نوجوان کے ہاتھ میں میری بیٹی چلی گئی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دینداری کو بنیاد بنا کر نکاحیں کیا کرو، اپنی بیٹیوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچیوں کو دیندار بناؤ۔ اس کے بعد جو رشتے ہوتے ہیں نا، تو ان سے نیک اولاد پیدا ہوگی، علماء صلحاء پیدا ہوں گے، خاندان کو سنبھالنے والے، معاشرے کو سنبھالنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اب یہ نوجوان جب اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، نہ کوئی بدصورتی ہے، نہ کوئی لنگڑی ہے۔ گھبرا کر واپس آ گئے۔ بوڑھی میاں بولے تھے کہ بدصورت تھی اور لنگڑی تھی وغیرہ وغیرہ، سیدھا اپنے سسر کے پاس چلے گئے اور پوچھا کہ حضرت آپ نے تو کیا کی بولے تھے، بدصورت، لنگڑی گنگڑی اندھی کر کو، وہاں تمہیں غلط عورت کے پاس بھیج دیے، مجھے غلط لڑکی کے پاس بھیج دیے۔ اب جو سسر تھے انہوں نے بڑے اطمینان سے کہا کہ میرے بچے آپ گھبرائیے مت، وہ آپ ہی کی بیوی ہے۔ اب یہ نوجوان کو غصہ آیا
پھر تم نے مجھے جھوٹ کیوں بولے؟ اس کی وجہ بولو تمہیں. تو انہوں نے کہا میں نے جھوٹ نہیں بولا، ایک ایک حرف میں نے سچ بولا. میں نے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہا وہ بدصورت ہے. دنیا کی نگاہ میں، آج کی دنیا کے اندر بھی ماحول کے حساب سے وہ عورت، وہ بچی بدصورت کہلائے گی جو پردے میں رہے گی. کان تو بھی شادیہ میں ایسے نیک بچیاں مل جاتی، بالکل پردے کے ساتھ رہتی، ان کو وہ عورتیں کوسنے والی بن جائیں، بڑا پردہ کریس لیکن ہے ایسا، بڑا پردہ کریس ایسے چاہا بڑا پردہ ایسے. تو دنیا کی نگاہ میں تو ایسے عورتیں، ایسی بچیاں بدصورت نظر آئیں گی، لیکن اصل میں وہ خوبصورت لڑکیاں ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کا پردہ کیا، جنہوں نے اپنے چہرے کو اللہ کی رضامندی کے لیے چھپا رکھا ہے. دیکھتے نہیں ذرہ شادیوں میں جا کر دیکھو، بے شرم ہو کر بازو بازو بیٹھ کر کھانا شروع کرا دیں، مردہ بھی بازو عورتوں بھی بازو، آمنے سامنے، شرم و حیا کوئی چیز باقی نہیں رہی. انہیں اسے دیکھتا ہوا کھاتا ہی نہیں، اسے دیکھتی ہوئی کھاتی. شادی محلہ بھی ایسا بنائے ہیں، نہ مردوں کے لیے ڈیویٹ کیے ہیں نہ عورتوں کے لیے ڈیویٹ کیے ہیں. بھئی مردہ الگ ہو عورت الگ ہو، ایسا بھی نہیں ہے. کھاؤ چلتا پرواہ نہیں. پھر کیا نام مسلمان، ہم مسلمان ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دنیا کی نگاہ میں یہ چہرہ بدصورت نظر آئے گا، اس لیے کہ میری بیٹی کا چہرہ کسی غیر نامحرم مرد نے نہیں دیکھا ہے. تو میرے بھائیو، اس طرح اپنے بچیوں سے پردہ کروانا ہے، بے حیا نہیں بنانا ہے. دوسری صفت میں نے جو بیان کی وہ آنکھوں کی اندھی. کبھی میری بچی نے کسی نامحرم مرد پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا. آج ہر گھر کے اندر ٹی ویاں ہیں، سیریلاں پر سیریلاں، فلموں پر فلمیں، ننگے ناچ گانے چل رہے ہیں. کوئی بیٹی بھی محفوظ نہیں ہے، اللہ بہت کم لوگ محفوظ ہیں. ایسے گلیوں میں آنے جانے والے، پھرنے والے، باہر میٹنگ جا کر خالی ایسے پھر کر دیکھو تمہیں، پوری عورتیں ایک جگہ میٹنگاں کرنے واسطے باہر گلی میں چلتی. شرم و حیا ہماری عورتوں سے ختم ہوتی ہوئی جا رہی ہے، اور مردے بھی اگر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں. اور لنگڑی اس لیے کہا کہ میری بیٹی کے قدم کبھی کسی بدکاری کی طرف کبھی آگے نہیں بڑھے. میں اس سے پہلے جمعہ میں بولا تھا نہیں، ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ اٹھ کر چلے جا رہی ہیں. بچیوں کی تربیت اس طرح کریں گے تو کہاں سے جائیں گی؟ بچیوں کے دلوں کے اندر شرم و حیا رہے گی، کہاں سے جائیں گی؟ تو اس کے بعد وہ نوجوان بڑے اطمینان کے ساتھ جب اپنے گھر واپس آتا ہے تو چنانچہ وہ پاکیزہ خاتون اور اپنی عزت اور اسی طرح پردہ کرنے والی خاتون، وہ اپنے شوہر کا انتظار کی ہوئی ہوتی ہے. وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ جو نوجوان تھے وہ ابو صالح موسیٰ، جو حضرت سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے والد، اور جو بچی تھی جس نے پوری زندگی اپنے چہرے کی پردہ کی اور اپنے آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کیا، اپنے جسم کو غلط استعمال نہیں کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے حیا اور شرم کو باقی رکھا اور اب پاک بازی کی زندگی گزاری. وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ فاطمہ، جن کا لقب تھا ام الخیر لقب تھا، ان کی کنیت تھی احمد الجبار، ان سے پیدا ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. اور یہ جو بوڑھے میاں تھے یہ کوئی معمولی نہیں تھے، وہ تھے حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ، جن کا سلسلہ نسب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13ویں پشت میں جا کر لگتا ہے. ہزاروں کرامات ہیں حضرت عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ. تو میرے بھائیو، یہ بچہ جو پیدا ہوئے ہیں حضرت شیخ سید محی الدین
عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یہ انہی میاں بیوی سے پیدا ہوئے ہیں. اسی لیے ماں باپ نیک ہیں. ماں باپ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر آدمی شادی کرنا ہے تو ایسی خاتون سے شادی کرے جو خاتون کے نیک ہو. پیدا ہونے والے بچے بھی نیک رہیں گے, مرد بھی نیک ہو, خاتون بھی نیک ہو, تو سمجھو کہ اس کا گھرانہ بڑا دین کا گہوارہ بن جاتا ہے. اس کے گھر کے اندر یعنی دین کے حساب سے ماحول ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں, اس سے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے. اسی لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے, کیا ہم جو صرف اللہ والوں کا نام لگا کر گیارہویں کر رہے ہیں, اللہ والوں کا نام لگا کر طرح طرح کے بدعتیں کر رہے ہیں, کبھی ہم نے ان کی زندگی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا جنہوں نے ایک سیب کے خاطر مزدوری کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور ایک سیب کے خاطر دوسری شرط بھی پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ وہ یہ نہیں دیکھے کہ ظاہری اعتبار سے ان کے والد نے یہ بیان کیا تھا کہ میری بیٹی بدصورت ہے, اندھی ہے, لنگڑی ہے, لیکن انہوں نے اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شرط کو پورا کرنے کے لیے آگے آ گئے اور اللہ سے اگر اتنا رشتہ مضبوط کر لیا کہ ہم یعنی اگر اس وقت امتحان بھی آ جائے اس امتحان کو اللہ کو پانے کے لیے پورا کیا جاتا ہے. اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے رہے گی تو پھر ہماری زندگیاں بدل جائیں گی, ہماری زندگی اسلام کے مطابق, دین کے مطابق ہو جائے گی. تو اسی لیے میرے بھائیوں, ہر رسم کو پوری کرنے سے رسم کو کرنے سے پہلے, ہر بدعت کو کرنے سے پہلے سب سے پہلے علماء سے مشورہ کر لیا کریں کہ بھئی دین کے اندر یہ ہے کیا, اللہ کے نبی کے دور میں یہ ہے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کبھی اس طرح کا معاملہ کیا کیا, تابعین تبع تابعین اللہ والوں نے اس طرح معاملہ کیا کیا. اگر نہیں ملتا ہے کہیں بھی تو سمجھو کہ جتنے آ کر ڈھونگ مارنے والے لوگ ہیں سمجھو کہ وہ آ کر کیا ہے, دین سے پھرے ہوئے, اسلام سے پھرے ہوئے اور دین اور اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے والے نہیں ہوئے بلکہ بے وفائی کرنے والے لوگ ہوئے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو اسلام کے مطابق, دین کے مطابق گزارنے کے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پوری زندگی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. حرام کے دانے دانے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.